صالح علیہ السلام۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں۔ یہ کہانی قوم سمود کے لوگوں کی ہے جو کہ بہت ہی نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اس کی تزئین و آرائش کر اس میں رہا کرتے تھے۔ آج بھی یہ وادی مدین صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ برائیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کے اندر سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تعلیمات کو بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو اسلام کی دعوت دے سکیں، اسلام کی طرف واپس لا سکیں، اور لیکن وہ لوگ اتنی زیادہ برائیوں میں گھرے ہوئے تھے اور وہ برائیوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کیا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا، اور ان سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں بنائی ہیں، اور ان سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو رد کر دیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور وہ مستقل لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر ایک آدمی بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ہم اس خدا کی عبادت کریں جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے؟ یہ تو بہت کوئی عجیب ہی بات ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم نے کوئی جادو سیکھ لیا ہے جس کی بنا پر تم اپنے آپ کو نبی بولنے لگ گئے ہو۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ایک اور شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ، تبھی ہم مانیں گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا گیا ہے پیغمبر بنا کر۔ یہ ساری گفتگو ایک پہاڑ کے نزدیک ہو رہی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بولا کہ اگر اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی باہر آئے اور آتے کے ساتھ ہی اپنے بچے کو جنم دے تو کیا تم لوگ یہ بات مان لو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ پہاڑ کے اندر دراڑ پڑنی شروع ہو گئی، اور اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی باہر آئی، اور آتے کے ساتھ ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ تنبیہ کی کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ جہاں بھی گھومنا پھرنا چاہے اس کو گھومنے دینا، اور اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اور خبردار اس کے اوپر کوئی سواری نہ کرے، اور اگر کسی نے اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب اس پر نازل ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک دن کنویں میں سے پانی پورے وادی والے پئیں گے، اور ایک دن اونٹنی اور اس کا بچہ کنویں سے پانی پئیں گے۔ اونٹنی دن بھر گھومتی پھرتی، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوتی وہ ایک ہی وقت میں سارا کنویں کا پانی پی جاتی۔ یہ ایسا معجزہ تھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آ رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان لیا تھا۔ یہ بات سمود کے سرداروں کے لیے لمحہ فکریہ تھی۔ ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ اس اونٹنی کو ہی ختم کر دیا جائے جو سارے فساد کی جڑ ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے 9 آدمیوں کو منتخب کیا۔ یہ لوگ کنویں کے پاس چھپ گئے، اور جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی، اونٹنی کے کنویں کے پاس آتے ہی ان لوگوں نے اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اونٹنی نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اونٹنی کی آواز سن کر اس کا بچہ دوڑا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، لیکن جب اس نے اپنی ماں کو اس بے دردی سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ پہاڑوں کی جانب بھاگ گیا، اور پھر وہاں پہاڑوں کے درمیان غائب ہو گیا۔
حضرت صالح علیہ السلام کے ایک ساتھی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا حضرت صالح علیہ السلام کو بتانے کے لیے دوڑا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب جائے وقوع پر پہنچے تو ان کی آنکھیں نم دیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سمود کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی حد کو پار کر لیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم لوگوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ کوئی بھی اس اونٹنی کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اب تم لوگ 3 دن تک اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ دوسرے دن سے سمود کی قوم کے لوگوں کے چہرے پیلے پڑنے شروع ہو گئے، اس کے بعد لال ہوئے اور لال ہونے کے بعد سیاہ ہو گئے، اور جیسے ہی ان کے چہرے سیاہ ہوئے ایک زوردار زلزلہ آیا اور یہ لوگ اپنے ہی گھروں میں جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا تھا اسی کے اندر دب کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پہلے ہی ہجرت کا حکم دے دیا تھا اور وہ سارے اس زلزلے سے محفوظ رہے۔ پیارے بچوں، مدین صالح میں آج بھی قوم سمود کے بنائے ہوئے گھر موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے بنائے تھے۔ میں آپ کو ان کی کچھ تصاویر دکھاتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی اچھی لگی